اچھا ہمایوں صاحب، یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کی تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن اس میں یہی ہے، اس لیے میں سوال پوچھ کے نہیں آپ کا ٹائم ضائع کرتا تاکہ آپ کوئی نئی بات کر سکیں آپ، وہ آپ کی تو پوزیشن اسٹیٹڈ ہی ہے نا کہ بھائی یہ سارا فکس میچ ہے، یہ ساری نورا کشتی اور یار چھوڑو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب کا جو آج کا بیان ہے یہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ وہ نئے صوبے بننے چاہیے، سب مل کے بیٹھیں، سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہے، پیغام ہے، کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، کچھ اور ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے سر؟ جی سر، جی سر، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکا نعبد و یکا نستعین۔ دیکھیں جو محسن نقوی صاحب کا بیان ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سسٹم فیل ہو گئے۔ ان سے پوچھے پچھلے 4 سال سے اس سسٹم کو تو آپ ہی چلا رہے ہیں، آپ ہی نے فیل کیا ہے۔ آپ اس لیے فیل کیا ہے کہ آپ خود فیل تھے۔ جب فیل بندے کو پروموٹ کر دیا جائے تو اگلی کلاس میں وہ کیا ہوگا؟ پھر فیل ہوگا۔ جب اس کو پھر پروموٹ کیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ فیل ہوگا۔ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، کلاس ڈیموٹ ہو کے ریپیٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ کا بیسک ٹھیک نہیں ہوگا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ دیٹ از دا بیسک پرنسپل آف اف یو وانٹ ٹو امپروو سم تھنگ۔ ابھی ہم لوگوں نے ساری باتیں سنی، جاوید لطیف صاحب نے بات کی، انہوں نے میرے خیال میں بہت زیادہ کترانے کی کوشش کی، لیکن بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب غلط بات کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ لیکن کھل کے کہہ نہیں پائے ابھی ظاہر اپنی پارٹی ہے نا۔ بلاول بھٹو صاحب کی بات کی، وہ دیکھیں نا، وہ سچ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ پوری طرح کہہ نہیں پائے۔ اور محسن نقوی صاحب کو بھی کچھ کہنا چاہتے نہیں، کھل کے کہہ نہیں پائے کیونکہ وہ بھی ان کی پارٹی کے نہیں ہیں اور وہ ناز بولو صاحبہ کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں، تو جاوید صاحب نے کہا یار یہ دور ہی رہو اس معاملے سے۔ یہ بات نہیں ہے، دیکھیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہے، ہی ریپرزینٹ اسٹرانگر لابی، ٹھیک ہے۔ وہ تو ان کی اچھائی ہے کہ وہ انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر نہیں بنتا ورنہ یہ لوگ کیا کرتے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا یار کہ ان کی مہربانی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں بلاول بھٹو کا جو یہ بیان ہے نا، بلاول بھٹو کا جو بیان ہے وہ جیسے آپ نے بیچ میں لقمہ دیا تھا اور شاید ناز بلوچ صاحب اس کو سمجھ نہیں پائیں، میر مرتضیٰ بھٹو واز نیور اے پارٹ آف پیپلز پارٹی، نیور۔ انہوں نے شروع میں کیا تھا جب وہاں پہ الذوالفقار کے ریفرنس سے ان کا بات آئی تھی، اور جب وہ تیارہ کیس تھا جس میں میرے خیال میں ایک سیکٹری صاحب تھے جن کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی یا جن کو مارا بھی تھا، وہ اپنی جگہ پہ تھی، لیکن خیر وہ بات پھر آگے چل گئی، سمتھنگ لائک دیٹ، مجھے نام یاد نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے تو بینظیر صاحبہ کے خلاف بھی الیکشن لڑا کے حلقوں میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو نصرت بھٹو صاحبہ کیمپین کر رہی تھی ان کی۔ دیکھیں میری بات سنیں، ان کے بالکل کیا تھا، ان کے خلاف بھی کیا تھا، پلس ان کی اساسینیشن جو ہوئی تھی وہ انہی کے دور حکومت میں ہوئی تھی، اپنے گھر کے باہر ہوئی تھی، 70 کلفٹن کراچی، ٹھیک ہے۔ شی واز پرائم منسٹر، سو the responsibility rest on her۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ریسپانسبلٹی ان کے، اور بٹ وی آل ریممبر دوز ور ویری سیڈ ویژولز کہ کس طرح بی بی روتے ہوئے وہاں آئی تھیں، وہ کیمرے کی دیکھیں سیڈ ویژولز تھے، ہر ایک ہے، دیکھیں بھائی تھا جو بھی تھا، لیکن کیا پکڑا گیا؟ کوئی شخص پکڑا گیا یا بس نہیں؟ بہت لوگ اندر ہوئے، نامی گرامی لوگ، کچھ کے تو میں نام بھی نہیں لے سکتا، اور پھر وہ بری ہوتے چلے گئے۔ عجیب ہی ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا اس کی، وہ کیس بھی ایک عجیب کیس اسٹڈی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ مجھے ایک بات بتائے نا، مجھے ایک بات بتائے، دیکھیں بات یہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوتی ہے اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، انہوں نے کیا کر لیا؟ ان کے کسی کو پکڑا، کچھ پتہ چلایا کہ کہاں کیا ہوا، کس لحاظ سے ہوا، وہ جگہ ایک دم کیوں صاف کر دی گئی تھی، اینڈ سو آن۔ کوئی جوڈیشل انکوائری کی، کوئی نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ ساری چیزیں کہنے کی حد تک اور کرنے کی حد تک فرق ہے۔ اب بات ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جی آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ بھئی صوبے بننے چاہیے تو سب کہیں گے یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صوبے بننے کے لیے اگر کہیں صوبے بننے چاہیے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو 4 صوبے، ان میں بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ ایک صوبے کے پاس ہے، صحیح۔ اس کی وجہ سے ہر طرف سے زیادہ دھیان اس طرف ہوتا ہے۔ اس صوبے کو میری نظر میں اس بیلنس آف پاور کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی ایک صوبے کے پاس بیلنس آف پاور نہ رہے۔
اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ 50% ہے, وہاں 25% ہے, وہاں 20% ہے, وہاں پہ 19% ہے یا 18% ہے, اور وہاں پہ 11% ہے, یہ سارے مل ملا کے 100% بنتے ہیں, تو یہاں پہ ایک صوبہ 3 صوبوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. اس ڈسکرپنسی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جب تک آپ یہ ٹھیک نہیں کریں گے, وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وابل کرتا رہے گا, یہ پورا سسٹم جو ہے نا, یہ ڈیموکریٹک سسٹم وابل کرے گا, امبیلنس ہے. جو پنجاب جیت جائے پاکستان جیت جاتا ہے الیکٹورل پالیٹکس میں, پنجاب ہی اتنا زیادہ. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اس بیسک فنڈامنٹل فلا کو کریکٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اب وہ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو کرنا ہے, اور میں وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ چیز ہے, میں ولی نیلی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری بات ہے, بلاول بھٹو صاحب نے آج کہا ہے کہ جی میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں پاکستان. میں یہ بس اللہ آپ کا بھلا کرے, مجھے یہی سوال کرنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے, حالانکہ جاوید لذیذ صاحب کو اچھی نہیں لگے گی یہ بات, لیکن میں پوچھوں گا آپ سے پھر بھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریک انصاف کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں, تو آپ بھی ہاتھ ملا رہے ہیں یا شکریہ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان مہربانی. میں ان کا قدردان ہوں گا اس بات پہ, لیکن میں انہیں کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا, تو آپ اپنے نانا کی سیاست کریں نا. آپ کے نانا نے کا ساتھ نہیں دیا تھا, انہوں نے اس کا تھا کہ میں یہ نہیں کرتا, ان کی باتیں نہیں مانی. آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو ہر وہ کام جو آپ کے نانا نے نہیں کیا آپ وہ کر رہے ہیں. نہیں, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں بلاول صاحب؟ نہیں, وہ جو تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے, جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے, یہ اس کے پیچھے جو فورس ہے, آپ کا کیا مطلب ہے, کوئی پولیٹیکل فورس ہے؟ نہیں, پولیٹیکل فورس نہیں. آپ نے کہا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننا چھوڑ دیں بلاول صاحب, تو انہوں نے تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا, تو یا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہوئے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, یا پھر یہ بات کہنا غلط ہے کہ وہ ہر کام اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا بند کر دے, کیونکہ یہ گورنمنٹ جیسے انہوں نے بھی کہا ہے اور ہر ایک نے کہا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا فارم 47 کی ہے, دس از ناٹ the true representation of the people of Pakistan. ہاں, یہ تو بلاول صاحب کو بھی ان لگتا سے ہے پیچھے ہٹ جائے, تو پھر بات بنے گی, ان سے پیچھے ہٹ جائے, وہ پیچھے ہٹ جائے اور آج ہمارے ساتھ سٹرگل کرے ایک چیز کے لیے, کسی ایک چیز کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں ایوان صدر سے نکلو اور ہمارے ساتھ ڈنڈے کھاؤ, نا صاحب کہیں گے ہم معصوم ہیں لیکن اتنے معصوم نہیں ہیں. سن لے تو پھر ایک کام کرے نا, پھر آپ ڈیموکریٹک سیاست نہیں کر رہے, آپ اپنے کیا کر رہے, مطلب کی سیاست کر رہے, جہاں آپ کو چیز پسند آ رہی ہے وہ کرے. آپ نکلے اور ایک سیاست کرے, وہ کیا ہے, پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے سٹرگل کرے, کہ یہ سسٹم میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتا ہوں, نوٹ آ گیا, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ. ہمارے صاحب فائنل ورڈ پلیز, اگر آپ اس متعلق بتا سکیں. اس طرح ہے, دیکھیں اس طرح ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے نا, ابھی میں خیال میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا جس نے کسی زمانے میں پاکستان کے لیے, مطلب انڈیا سے جو وہ آ رہی تھی فوج, اس کی بھی اس نے کیا تھا, اور اس کو کمانڈر فاروق یا پتہ نہیں کیا کمانڈر کا ایک وہ بھی دیا تھا, اس بیچارے کو بھی 1-2 گولیاں لگی. جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, اگر میں بلاول بھٹو کی جگہ ہوتا یا میں میاں نواز شریف کی جگہ ہوتا, میں اس الیکشن سے دستبردار ہو جاتا. میں پہلے کشمیر کا ایشو سالو کرتا. یہ الیکشنز آنے جانے والی چیز ہے, خدا نہ خواستہ ہم جس نہج پہ پہنچے ہوئے کشمیر میں, دیٹ از ناٹ رائٹ. جتنی وہاں پہ عوام نکلی ہوئی ہے ایک احتجاج کے لیے, اور مسلسل وہ کر رہی ہے, اور جس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, میری نظر میں یہ بہت غلط طریقہ ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو اگر بلاول بھٹو واقعی چاہتے کہ کشمیر کے اندر کرے, آئی وڈ ریکویسٹ ہم, اسٹرانگلی ریکویسٹ ہم, کہ سر آپ اگلے دونوں فیزز سے دستبردار ہو جائیں. ویسے بھی یہ چوری کے مینڈیٹ والے لوگ ہیں, چوری کرنے والے لوگ ہیں, آپ دستبردار ہو جائے. اینڈ لیٹس فرسٹ سالو دی پرابلمز, بیسک پرابلم سالو کر لیں, اس کے بعد الیکشنز ہوتے رہیں. اس کے بعد بہت شکریہ سر, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.